السلام علیکم، میرا نام رضوان اکرم ہے اور میرا تعلق ڈسٹرکٹ ناروال سے اور موجودہ میں فیصل آباد سے اپنے سلسلہ روزگار ہوں، اور رضوان اکرم کلاس روم کے نام سے ایک کلاس روم لے کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اور کلاس روم میں آج ہمارے جو ٹیچر ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ خرم زبیری صاحب ہیں۔ ویسے تو میں عرصہ دراز سے ان کا فین بھی ہوں اور ان کو آبزرو بھی کر رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ لیکن کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ خرم صاحب کا انٹرویو کریں، میں نے کہا مجھے تو ضرورت نہیں ہے میں ان سے پوچھ سکوں کہ سر آپ مجھے ٹائم دیں گے، لیکن مجھے پرسنلی پتا ہے کہ جب میں نے آپ کو ٹیکسٹ کیا، رسپانس کیا، آپ کا پازیٹیو رسپانس آیا۔ تو خرم بھائی، میں آپ کے بارے میں تو کافی تفصیلات سے جانتا ہوں، آپ کے جو ویڈیوز ہیں ان سے پہلے سے میں نے مطلب تھوڑا سا آپ کو دیکھا ہوا تھا جب سٹارٹ کے والے جب آپ کام کر رہے تھے۔ تو پلیز جو لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی، ان کے لیے صرف آپ اپنا انٹروڈکشن کروا دیجیے گا۔ ویسے تو آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اس وقت آپ۔ نہیں نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے یار، بہت سی بہت بڑی چیز توپ چیز نہیں ہے ہم، لیکن یہ کہ تعارف بس یہی ہے کہ آج کل کے تعارف کے حوالے سے آپ ایک انٹرپرینور موومنٹ ہے جمپ اسٹارٹ پاکستان کے نام سے، اور اس کا فاؤنڈر اینڈ سی او ہوں، اور اس حوالے سے پورے پاکستان کے اندر کام چل رہا ہے انٹرپرینورشپ کے حوالے سے۔ اب تو بہرحال موومنٹ جو ہے وہ گلوبل بھی ہو چکی ہے، بہت ہم لوگوں کے گلوبل روڈ شوز ہوئے پچھلی لفٹ سے پہلے، اور بہت سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس موومنٹ کا حصہ بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میری ایک آئی ٹی کمپنی ہے، اس کے اندر کچھ سافٹ ویئر ڈیولپرز وغیرہ، وہ ہم کچھ باہر کے کلائنٹس کے لیے کام کرتے ہیں۔ پھر کوئی 3-4 اسٹارٹ اپس ہیں، ان کے اوپر کام چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ۔ اور اس وقت میں یو ایس میں بیسڈ ہوں، ویسے یو کے سے بھی تعلق رہا ہے، وہاں پہ کافی ٹائم گزرا، اور پاکستان سے تو ظاہر سی بات ہے تعلق ہے، بورن اینڈ بریڈ پاکستان، تو بڑی روٹیاں کھائی ہیں وہاں پہ، تو ظاہر ہے پلے بڑے وہیں پہ تھے، تو یہ ہے تھوڑا سا تعلق۔ اچھا خرم بھائی، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے تو ایک مختصر تعارف کروا دیا، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان سے یو ایس اے کیسے گئے اور کیا معاملات ہوئے اور کیسے جہاں جا کے بزنس اسٹیبلش کیا؟ یہاں تو پاکستان میں لوگ رونا روتے ہیں کہ پاکستان میں بزنس نہیں ہے، تو آپ نے 7 سمندر پار جا کے بزنس اسٹیبلش بھی کیا، اور بزنس اسٹیبلش کرنے کے بعد پھر پاکستان بھی آئے اور یہاں پاکستان کے لوگوں کو کہا خدا را اٹھ کھڑے ہو اور ہوش کرو، بلکہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ آپ تو کی یہ شکل نظر آ مجھے، رہی ہے، صرف آپ کی آواز آ رہی ہے، تو میں میں بس نا اس کو وہ کر رہا تھا، شیئر اور ٹیگ کر رہا تھا آپ کو۔ تو میں آپ وہ ٹھیک ہے نا؟ وعدہ ہی کر رہا ہوں کہ آپ کے جو چہرے کے تاثرات ہیں وہ کس قسم کے ہوں گے جب آپ یہ میرے سے پوچھیں۔ آپ سمجھے ریڈیو شو کر۔ تو خرم بھائی مجھے بتائیے گا کہ سٹارٹ کہاں سے تھا، لائک آپ پاکستان میں کہاں سے تھے اور بزنس یہاں سے شروع کیا، اسٹیٹس میں جا کے شروع کیا، اسکولنگ، کالج اور سارے معاملات کہاں سے؟ پہلا بزنس جو تھا وہ کیا کہتے ہیں، ایک اپنی میں 17-18 سال کا ہوں گا، یا 19 کا ہوں گا، مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے۔ تو پہلا بزنس وہیں سے اسٹارٹ ہو گیا تھا، شروع سے بہت بزنس کرنے کا شوق تھا، تو اس کے بعد دیکھا کہ بھائی کیا بزنس کریں، تو کمپیوٹر کے اوپر میرا ہاتھ چلتا تھا اس زمانے میں۔ اس زمانے میں میرا خیال ہے کہ پنڈی اسلام آباد کے اندر، جہاں سے پنڈی سے میرا تعلق ہے، وہاں پہ دور دور تک نہ شاید آفیسز کے اندر کوئی کمپیوٹر ہوتا ہوگا۔ تو جب مجھے یہ چوائس دی گئی کہ یار کیا چاہیے یا کیا لینا ہے میٹرک کے بعد، کمپیوٹر کو چوز کیا، موٹر سائیکل کو نہیں کیا۔ تو یہ شروعات تھیں اس میں ٹیکنیکل سائٹ پہ جانے کے حوالے سے، اور پھر وہاں سے بس زندگی شروع ہو گئی۔ پھر اس میں اس زمانے میں پرنٹنگ کے حوالے سے روٹا مشینیں ہوتی تھیں، تو اس طریقے سے پلیٹس وغیرہ نہیں بنتی تھی، یہ نئی نئی پرنٹنگ کی ٹیکنیک آئی تھی کہ آپ اس طرح پلیٹس بنوائیں اور پھر وہ جا کے ایک پیپر کے اوپر مستقل وہ چلے پلیٹ، تو آپ کے بزنس کارڈ جو ہے نا آپ کو اس طریقے سے مل جائیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے وہ آپ کو مخصوص کے اندر نا کٹ آؤٹ بنانے پڑتے تھے آپ کی اسٹیل کے، وہ اسٹیل کے کٹ آؤٹس اس کے اندر ہوتے تھے، تو وہ اسٹیل کے کٹ آؤٹس جا کے لگتے تھے تو آپ کی کوئی چیز پرنٹ ہوتی تھی، جیسے بکس پرنٹ ہو۔ پرانے زمانے کی آپ بک اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں ابھی بھی وہ جو اسموتھنس نہیں ہوگی صفحے کے اندر، بلکہ ایک تھوڑا سا ڈینٹنگ ہوگی اس کے اندر، امبوز ہوگا۔ تو پھر جب یہ نیو ہوئی تو اب ساری کمپوزنگ جو ہے وہ کمپیوٹر کے اوپر ہوتی تھی، تو وہ پھر کرنی شروع کی، ڈیزائننگ وغیرہ اس کے حوالے سے، اور پھر سارا کچھ سیکھا، بیک ان 80s کی بات ہے۔ تو بس وہاں سے پھر بزنس شروع ہو گیا، وہ کرنا شروع کر دیا اپنے بیڈ روم کے
سے وہاں پہ جناب ایک کمرے کا ایک دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا, ایک اندر کی طرف کھلتا تھا. تو ہم نے زیادہ کچھ لگایا بھی نہیں, کسی کو بتایا بھی نہیں, بس آہستہ آہستہ بات پھیلتی چلی گئی اور کیا کہتے ہیں وہ کام بڑھتا چلا گیا, سنبھلتا ہی نہیں تھا. 2-3 لوگ, پھر 2 لوگ رکھ لیے ساتھ ساتھ اسی کمرے میں. بس وہ پھر اس کے بعد باہر چلا گیا, تو وہ زیادہ عرصے نہیں چلایا, ورنہ ہو سکتا ہے اسی فیلڈ میں بہت زیادہ آگے جاتے. جب پھر لنڈن میں ایک کیا انٹرنیٹ کیفے کا, وہ دنیا کا میرا خیال ہے پہلا انٹرنیٹ 96 کی بات ہے. اس وقت انٹرنیٹ اتنا موجود نہیں تھا, نئی ای میل آئی تھی. ای میل پہلے نہیں ہوتی تھی, لوگوں کے پاس ای میل ایڈریس ہی نہیں ہوتا تھا. تو پھر یاہو کیونکہ لانچ ہو گیا تھا اس وقت تک, تو وہ ایک پہلا مطلب یعنی کہ آلٹا وسٹا ہوتا تھا, پھر ایک لائک ہاؤس ہوتا تھا, اس طرح کی نا ویب سائٹس ہوتی تھی. تو وہ پھر آکسفورڈ اسٹریٹ پہ ایک لانچ کیا. بس اس طریقے سے چلتا رہا, تو بہت بزنسز کیے. خرم بھائی, جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ اس وقت بزنس کا اتنا کلچر نہیں تھا. اب تو انٹرپرینورشپ کی بڑی بات ہوتی ہے, سبجیکٹ بھی پڑھایا جاتا ہے لوگوں کو, اور ایم بی اے ایک بڑا 90s میں اور 2000 کے بعد ٹرینڈ بھی تھا ایم بی ایز کا اور بزنس کا. تو اب اگر آپ دیکھیں تو بات سمجھ آتی ہے. 80s کے اندر آپ کو مطلب اس وقت دنیا کہتی تھی نوکری کر لو, تو آپ کو مطلب کیسے یہ آئیڈیا آ گیا اور اس وقت ہی آپ نے بزنس شروع کر دیا, یہ کیسے ہوا؟ یار میرا نہیں خیال کہ مطلب یہ بات والی اسٹیٹمنٹ صحیح ہے کہ مطلب اگر آپ کہیں کہ یار اس زمانے میں ٹرینڈ نہیں تھا. بزنس تو بھائی ہزاروں سال سے بزنس ہو رہا ہے. اس وقت بھی تھا, لوگ بالکل بزنس کرتے تھے اور سارا کچھ تھا, لیکن یہ کہ بس اس کی نوعیت ذرا نسبتاً مختلف تھی. اس کو جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ یار انٹرپرینورشپ کیا ہے, لیکن الٹیمیٹلی بزنس تو بزنس ہی ہے. انٹرپرینورشپ کے اندر صرف فرق یہ ہے کہ مطلب وہ ایک ٹپیکل بزنس سے ہٹ کے چیز ہو سکتی ہے, اور اس کے اندر جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ انوویشن کا ہوتا ہے. جبکہ آپ کی جو بقیہ جو اگر آپ کسی بھی حوالے سے دیکھیں تو وہ شاید مطلب اتنا انوویٹو ایلیمنٹ نہیں ہوتا. آپ ایک کریانے کی دکان کھولتے ہیں, ویسی دکانیں بہت زیادہ ہیں پہلے سے بھی. ہاں, کریانے کی دکان کے اندر بھی آپ ایک انوویٹو ایلیمنٹ لا سکتے ہیں, اور اس انوویٹو ایلیمنٹ کو لانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی پروسیسنگ بہتر کر دیتے ہیں. بہت سی آپ کو دکانوں میں لگے گا کہ یار آپ 1 منٹ میں گھسے اور چیز نکل کے باہر آ گئے. امیزون نے بھی ابھی ریٹیل شاپ کھولی ہے, اس کے اندر آپ کو کہیں پر پیمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ انوویٹو ایلیمنٹ ہے تو وہ گروسری شاپ ہی. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر آپ اس چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ یار اچھا یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہے, مطلب انوویٹو یا بزنس کے اس سینس میں نہیں ہے. مجھے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں نظر آتا اس حوالے سے. خرم بھائی, یہ تو آپ نے پاکستان کا بتا دیا. پاکستان سے یو ایس اے اور وہاں پہ جا کے بزنس, اور یو کے میں جا کے سیٹلمنٹ, اور پھر وہاں سے پاکستان کے لیے آپ واپسی, تو یہ کیسے ہوا اور یہ کتنا عرصہ لگا اس میں؟ یار اس پہ کوئی میرا مطلب یو ایس شفٹ ہونے کا بھی یہی وہ تھا کہ میں ایک میری ایک پروڈکٹ تھی آئی پی ٹی وی کی, وہ بہت زیادہ گرو ہو رہی تھی یہاں پر یو ایس کے اندر. تو میں ہر دوسرے تیسرے مہینے چکر لگتا تھا. تو پھر یہ ہوا کہ میں بہت زیادہ کیونکہ ٹریول کر رہا تھا, میں نے کہا یار چلو 4-5 سال کے لیے یو ایس ہی شفٹ ہو جاتے ہیں. تو پھر میں سوچ کے تو یہی آیا تھا کہ یہاں 4-5 سال کے لیے یو ایس کے اندر, اور اس کے بعد پھر واپس چلے جائیں گے. لیکن یہ کہ پھر وہ نہیں ہو پایا, بچے بڑے ہو گئے تھے تو وہ اسکول جانا شروع ہو گئے, تو پھر یہیں پہ ابھی فی الحال ہیں وہ 5 سال 10 سال ہو گئے. تو مطلب کام چلتا رہتا ہے, اس سے فزیکل لوکیشن میٹر نہیں کرتی کہ آپ کیا کہتے ہیں کسی اسپیسیفک جگہ پہ ہوں. لوگ عموماً ایشو یہ ہے سب سے زیادہ کہ لوگ جو ہے اس کو مطلب مقصد بنا لیتے ہیں, بذات خود ایک مقصد بنا لیتے ہیں. اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایکچوئل جو آپ کا مقصد ہوتا ہے, مثال کے طور پر آپ کہیں کہ یار وہ جو بزنس ہے وہ آپ کا مقصد ہے کہ اس کی اسکیلنگ کے لیے آپ باہر جاتے ہیں جہاں پہ آپ نئی مارکیٹ ڈھونڈ سکیں اور چیزیں کر سکیں. وہ الٹا آپ باہر جانے کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ پھر آپ کا مقصد ہی فوت ہو گیا جو آپ کا ایکچوئل میں مقصد ہے. تو یہ ہے ایشو.
اور اس میں خرم بھائی مجھے دوسرا یہ بتائیے گا کہ لوگ تو پاکستان سے جب نکلتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اب تو ہم کشتیاں جلا آئے ہیں اور اب ہم تو واپسی ہونے کو ہی، لیکن آپ واپس آئے اور آتے چلے گئے اور پھر آپ نے پاکستان کے لوگوں کو آ کے اٹھایا کہ کھڑے ہو جاؤ یار، بزنس کے لیے دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور آپ نے لوگوں کو جگانا شروع کر دیا، لوگوں کو بزنس کے لیے کھڑا کرنا شروع کر دیا، اسٹارٹ اپس کی ایک لمبی لائن لگا دی، اور میرے جیسے نلائق لوگوں کو بھی اس بات پہ سوچنے مجبور کر دیا کہ یار بزنس ہونا چاہیے، اور انٹرپرینورشپ جو ہے یہ بھی ایک بلا کا نام ہے. تو یہ کیسے آپ کے دل میں آیا؟ لائک یہاں پہ تو لوگ بڑی بڑی دنیا ایسی ہے جو کہ بلائیں ہیں یہاں پاکستان کے اندر، لیکن وہ کسی کی سرپرستی نہیں کر سکتے، کسی کو ٹائم بھی دینے کو تیار نہیں ہے. آپ نے یہ کیسے ٹھان لیا؟ یار اصل میں وہی والی بات ہے، مقصد کی بات ہے کہ آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ اس کو ٹائم بھی دیتے ہیں اور اس کی جدوجہد بھی کرتے ہیں. تو میرا بھی یہی مقصد تھا کہ یار یہ ایک مقصد ہے، اس کے ذریعے سے اگر مطلب اصل مقصد تو یہ تھا کہ پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں. وہ کیا کر سکیں تو چھوٹی چیز کرنے کی کبھی عادت نہیں تھی، تو پھر یہ ہوا کہ یار کیا اس سے بڑھ کے کیا چیز ہو سکتی ہے. تو ہم نے کہا یار اچھا مقصد ہی بنانا ہے تو اتنا بڑا مقصد تو ہونا چاہیے کہ یار پاکستان کو تبدیل کرنا ہے. تو جب کہا کہ اچھا جی پاکستان کو تبدیل کرنا ہے تو پھر یہ سوچا کہ اچھا کرنا کیسے ہے. جب یہ سوچا کہ کرنا کیسے ہے تو پھر اس کے 3 راستے سمجھ میں آئے. ایک یہ ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاتا، اس کے لیے ایک لمبی جدوجہد کی ضرورت ہے. میں کوئی بہت زیادہ فیمس بندہ بھی نہیں تھا کہ یار کرکٹر ہوتا یا پاکستانی قوم کا کوئی بہت بڑا ہیرو ہوتا تو میں اس کے بعد سیاست میں آ جاتا. تو مجھے ویسے بھی، اور نہ میں کوئی بہت بڑی فیملی سے تعلق ہے میرا، تو مجھے بڑا ٹائم لگنا تھا وہاں تک پہنچتے ہوئے. اور اس سے بڑھ کر چلے میں یہ بھی کر لیتا، لیکن اس سے بڑھ کر یہ زیادہ بات ذہن میں تھی کہ یہ راستہ پاکستان کے لیے ہے نہیں. پاکستان پالیٹکس سے چینج نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بھی آ جائے ٹاپ پہ اس کو بڑا عرصہ لگے گا، کوئی 30-40 سال کی ایک پوری گیم ہے، اس کو بہت زیادہ عرصہ لگے گا. ہاں ہم کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے، لیکن یہ کہ الٹیمیٹلی اس کو بھی وہی راستہ اپنانا پڑے گا جو ہم لوگ کر رہے ہیں. دوسرا راستہ ایدھی صاحب والا راستہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یا عمران خان نے ہاتھ پھیلائے، پیسہ جمع کیا اور پھر ایک پرابلم کو فکس کیا. وہ ایک پرابلم تھی ایمبولینس کی پرابلم، اس کو فکس کرنے کی کوشش کی. وہ پوری طرح تو نہیں کر پائے، ظاہر ہے ملک کے کونے کونے میں تو نہیں ہے ایمبولینس سروس ان کی اویلیبل، لیکن بہت حد تک کی انہوں نے. اسی طریقے سے ملک کے اندر کینسر ہاسپٹل نہیں تھا، اس میں عمران نے پیسے جمع کیے، اس کے بعد کینسر ہاسپٹل بنا دیا. پاکستان کے اندر کم از کم کوئی کینسر کا علاج بھی ہو سکتا ہے کہیں. تو اس طرح آپ فلانتھرپی سے مختلف پرابلمس پاکستان کی حل کر سکتے ہیں. لیکن وہ بڑے انڈس ہاسپٹل ہے، بہت بہت اچھی ایگزامپل ہے اس حوالے سے، وہ چلتا ہے بالکل. اور مطلب اور بہت سی ایگزامپلس ہیں، لیکن وہ سسٹینیبل نہیں ہوتے یہ سارے سولوشنز نا. جیسے ایدھی صاحب اس دنیا سے چلے گئے، اب ان کی ڈونیشن کم ہو گئی ہے، ان کی وہ اس طرح کی کریڈیبلٹی نہیں رہی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں ہوتی چلی جائیں گی. تو اصل جو راستہ ہے وہ انٹرپرینورشپ کا ہی ہے، اسی کے ذریعے سے پرابلم سالو ہوتی ہیں اور وہ سسٹینیبل بھی ہوتی ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو پرابلم ایک ملی، اس پرابلم کو آپ الٹیمیٹلی اس کے گرد ایک سولوشن کریٹ کرتے ہیں. وہ سولوشن الٹیمیٹلی آپ کی پرابلم کو سالو کر رہا ہوتا ہے، جابس بھی کریٹ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ کی جو اوور آل جتنی بھی ملک کی پرابلمز ہوں گی وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سالو ہوتی چلی جائیں گی. اور یہ ہے سولوشن اس کا. تو پھر میں نے وہ راستہ اپنایا. اس راستے کو اپنانے کے لیے بہت سے لوگ چاہیے تھے. اگر فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ یار پاکستان کے اندر مطلب 1000-1500 پرابلمز ہیں، تو ہم ان کو 1000-1500 اسٹارٹ اپس ہمیں چاہیے. تو اگر 1000-1500 اسٹارٹ اپس چاہیے تو اس کے لیے پھر ایک بہت بڑی ایک موومنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر ہم نے کہا یار جمپ اسٹارٹ پاکستان کریٹ کرتے ہیں. تو وہ پھر وہ کریٹ ہوا. تو یہ ہے اوور آل طریقہ کار. اچھا خرم بھائی، ہر ایک چیز کے لیے ہر انسان کو ایک موٹیویشن ملتی ہے جو ایک کک کا کام کر رہی ہوتی ہے. آپ کے لیے کک کیا تھی یہ سٹارٹ اپس کو اور لفٹ اور جمپ سٹارٹ پاکستان اور لفٹ پاکستان کی کانفرنس کرنے کا، اینڈ دین لانچ پیڈ 7 کا اور سارا؟ واٹ واز یور کک؟ یار اس کے اندر جو سب سے مین جو چیز ہے نا وہ وہی، مطلب میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ مقصد تو جب اپنے سے بڑھ کے بڑا مقصد تھا وہ تھا پاکستان کا مقصد. تو پاکستان کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو فکس کرنا چاہتے تھے ہم لوگ. تو جب پاکستان کو فکس کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہی چیز ڈرائیو کرتی ہے ہر دفعہ. اس کے اندر اور کوئی میجر وہ نہیں تھا میرا خیال میں. صرف اگر سارا ٹائم یہیں پر کنسنٹریٹ کرتا
تو پیسہ لگانے میں تو بہت زیادہ بڑے وینچرز کھڑے کر سکتا تھا. مجھے کئی لوگوں نے کہا بھی کہ جتنا اگر تم اپنے بزنس کے اوپر کنسنٹریٹ کرو تو شاید بہت زیادہ ویلیو کریٹ کر سکو. یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ایک کمپنی، ایک ایپل اور گوگل کے لیول کی کمپنی نہ صحیح، لیکن یہ کہ اگر کوئی اس سے آدھی بھی لیول کی کمپنی اگر میں فوکس کر کے بنا لیتا، اس کے اوپر فنڈ ریزنگ کر لیتا، بڑی بڑی ایگزٹس کر لیتا، تو شاید اس سے کچھ نہ کچھ ایڈیشن. اب جیسے کریم کی ایگزامپل ہے، کریم کا مطلب ایک جو کو فاؤنڈر ہے وہ پاکستانی ہے، اس نے مڈل ایسٹ سے شروع کیا، کرتے کرتے پاکستان میں، لیکن پھر اس کے بعد ایگزٹ کر گئے. تو اتنے پیسے سے آپ کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بجائے اس کے کہ آپ ایک انٹرپرینور کو کہیں کہ یار اچھا میں نے یہ کرنا ہے، بلکہ اس کے بعد ہزاروں اگر یہ ہو جائے تو میرا خیال ہے یہ زیادہ بڑا کام ہے. تو اس وجہ سے یہ کام چوز کر لیا. خرم بھائی، جتنا بڑا کام ہوتا ہے میرا خیال ہے اتنے بڑے مسائل بھی ہوتے ہیں، اور جتنے بڑے مسائل ہوتے ہیں تو اتنے بڑے سولوشن بھی انسان سوچ رہا ہوتا ہے. Right. تو آپ کی زندگی کے اندر مسائل کون سے تھے جن کو آپ نے سالو کیا اور دین یہ جمپ سٹارٹ کے لیے آپ پاکستان آ گئے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی مسائل تھے. مسائل میں ان کو اس نظر سے نہیں دیکھتا کہ یار مسائل ہیں. مطلب جو باقی دنیا دیکھتی ہے کہ یار یہ مسئلے مسائل ہیں، یہ ہرڈلز ہیں، ہمیں اس کو کیا کرنا چاہیے. مطلب جب آپ پہنچتے ہیں تو اس کے بعد مطلب یہ پوری جرنی ہے، اس کے اندر ابھی یہ فرض کریں آپ اسی کو مسئلہ بنا لیتے ہیں بہت سے لوگ کہ یار پاکستان میں کمپنی رجسٹر نہیں ہوتی، اور رجسٹر ہو جائے گی بڑا ٹائم لگے گا، پاکستان میں بینک اکاؤنٹ کھولنا بڑا مشکل ہے، یہ وہ. اب یہ سوچتے رہے آپ کتنے مسئلے مسائل ہیں. میرے ذہن میں تو یہ مسئلے نہیں ہے، یہ پروسیجر ہے، پروسیجرل ایلیمنٹ ہے. کسی جگہ پہ جلدی ہو جاتا ہے، کسی جگہ دیر میں ہوتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی ڈائریکٹلی مسئلے مسائل سے تعلق ہے. پروسیجرز کو ہی ہم مسئلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے نماز نہیں پڑھنی، بارش ہو رہی ہے تو آپ نہیں پڑھیں گے، آپ کہیں گے یار بارش ہو رہی ہے. جس نے پڑھنی ہوگی وہ چلا جائے گا، جا کے پڑھ بھی آ جائے گا واپس. زبردست. خرم بھائی، جب لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، لائک بزنس مین بڑے بن جاتے ہیں یا بڑے ادارے بن جاتے ہیں، تو پھر وہ جو چھوٹے بزنس ہوتے ہیں ان کو عموماً وہ کھا جاتے ہیں. لائک وہ چھوٹے چھوٹے جو اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں ان کو تو وہ کہتے ہیں ہضم کر دیں گے، ان کو اپنے ساتھ مرج کر لیں، ان کو پرچیز کر لیں. جیسے آپ نے کریم کی مثال دی، حالانکہ وہ ایک چھوٹا اسٹارٹ اپ تو نہیں ہے، لیکن اوبر نے اس کو اپنے اندر ضم کر لیا اس طرح. تو جیسے یہ بائک کیا اور اس طرح کے بہت سارے. تو یہ جو خیال آپ کے پاس آیا کہ یار مجھے تو اور لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے، مجھے تو اور لوگوں کو اپنا بازو بنانا ہے، تو یہ بات کیسے؟ یار اگین جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ کا مقصد اس سے بڑا ہے، مطلب ایک آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ یار مجھے سارا کچھ کرنے کے بعد نا میرے پاس آ جائے سب کچھ، تو پھر آپ اسی سوچ سے کام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کا یہ وہ سوچ کے الٹیمیٹلی آبجیکٹو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، تو آبجیکٹو یہاں پہ یہ مقصد نہیں تھا کہ یار یہ بذات خود ایک انیشیٹو بہت بڑا ہو جائے. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ الٹیمیٹلی پاکستان کو تبدیل کرنا ہے نا. تو وہ تو تبدیل اکیلے تو نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تو بہت سے لوگ چاہیے، ایک موومنٹ چاہیے. اور بہت سے لوگ بھی خالی وہ نہیں کر سکتے، ایک موومنٹ کے انداز میں آگے بڑھنا ہے کہ ہر ایک نے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے. ہاں ان کو عموماً ہوتا کیا ہے کہ عموماً جو عوام الناس ہے یا جو کامن پبلک ہے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کرنا کیا ہے، ان کو راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو راستہ بتاتے ہیں کہ یار یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ ایسے کر کیا جا سکتا ہے، یہ بڑھ سکتا ہے. تو بس یہی مقصد ہے، لوگوں کو راستہ دکھا دیا بہت سے. اب جیسے ہم نے لاسٹ لفٹ کی، لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے کہ ہم 40 کانفرنسز 2 دن کے اندر کر رہے ہیں. تو وہ کر کے دکھا دیا الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو یہ نہیں ہے کہ مطلب اس کے اندر مسئلے مسائل نہیں تھے، پروسیجرل ایلیمنٹ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، تو وہ بھی تھے، سارا کچھ تھا، وہ ساری چیزیں بھی ہوئیں. تو لیکن یہی ہے طریقہ کار، یہی ہے. اب اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی شارٹ کٹ سے وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں اپنے مقصد کو اچیو کرنے کے حوالے سے. خرم بھائی، اتنے بڑے مقصد کو لینے کے لیے آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے. تو کس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو لیڈرشپ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ممکن ہو چکا، کس چیز نے اتنی لیڈرشپ کوالٹیز آپ کو دی، اور آپ کن کوالٹیز کو لیڈرشپ سمجھتے ہیں؟
یا لیڈرشپ کے حوالے سے تین اقبال نے بہت اچھا اس کو ڈیفائن کیا ہے، اور میرا خیال ہے اگر وہ بیسک تین چیزیں ہو جائیں کسی بھی انسان کے اندر تو وہ لیڈر بن سکتا ہے۔ عموماً جو ہر انسان جو ہے نا وہ لیڈر ہوتا ہے اپنے اندر، اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں، بعض کی کک ان ہو جاتی ہیں، ان کو وہ سینیریو مل جاتا ہے جب انوائرمنٹ ان کو ملتی ہے نا، تو اس انوائرمنٹ کے اندر مثال کے طور پر ایک بہت ہی کوئی انٹروورٹ انسان ہوگا، وہ کبھی بہت زیادہ لوگوں سے مل بھی نہیں رہا، سارا کچھ نہیں کر رہا، لیکن جب سر پہ پڑتی ہے نا ایک دم سے، مثال کے طور پر اس کی ساری فیملی مر گئی، کہ کوئی کار ایکسیڈنٹ میں ہوا، وہ اس دن گاڑی کے اندر نہیں تھا، وہ ساری کی ساری گاڑی وہ مر گیا، مطلب وہ اب اکیلا رہ گیا، جب وہ اکیلا رہ جاتا ہے نا تو وہ پھر کہیں سے کہیں وہ پھر اسٹرائیو کرتا ہے، اس غم سے گزرتا ہے، اس کی ساری فیملی کے مرنے کے غم سے گزرتا ہے، پھر یا تو وہ پاگل ہو جاتا ہے یا پھر وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ بہت سے آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ان کے ساتھ جب ایک مسہیپ ہوا سامنے ان کی فیملی میں، وہ ایک دم سے اسٹیو جابس کو لے لیں، اس کے ماں باپ نے اس کو پتہ ہی نہیں چلا ساری زندگی بڑا ہونے تک کہ یار اس کے ماں باپ کون تھے، وہ ایک بالکل فاسٹر ہوم میں گرو ہوا۔ بہت سے یتیموں کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یار وہ بہت زیادہ ایکسل کیا انہوں نے اپنی لائف کے اندر، تو ہر ایک کے اندر ہوتا ہے۔ تو جیسے میں اقبال کا کہہ رہا تھا کہ اقبال کا شعر ہے بہت مشہور اس حوالے سے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کاروں۔ تو آپ کی جو پہلی کوالٹی ہے وہ ہے نگاہ بلند۔ نگاہ بلند کیا ہوتی ہے؟ ویژن۔ آپ نے ویژن، آپ کے اندر یہ کوالٹی اگر آپ کے اندر نہیں ہے نا تو آپ لیڈر نہیں بن سکتے۔ اگر آپ کے پاس یہ کوالٹی نہیں ہے کہ آپ دیوار کے پیچھے دیکھ سکیں، اگر آپ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے تو آپ لیڈر نہیں بن سکتے۔ اب یہ کوالٹی آپ کے اندر ہونی بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ دوسروں کو بتا سکیں نا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ راستہ دکھانا ہے نا، تو راستہ اگر آپ کو خود ہی نہیں پتا آپ دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ پھر ہے سخن دل نواز، کہ آپ کو جو آپ بات کر رہے ہو وہ لوگوں کے دل میں اتر جائے۔ تو ایلوکوینٹ اسپیچ ہونی چاہیے آپ کی، ایک اس کے اندر بات کرنے میں سلیقہ ہونا چاہیے، اس کے اندر ایلیکوینسی ہونی چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہے، مطلب میں اگر بات کر رہا ہوں اور میں ایسے ہی بس چولا ہی مار رہا ہوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، مطلب لوگوں کی سمجھ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر میں وہ الفاظ یوز کر رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں جو عام لغت سے ہٹ کے ہیں، مطلب سورس کا استعمال میں بہت زیادہ کر رہا ہوں، بہت اچھے اچھے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، تو لوگوں کو بات میری سمجھ میں آئے گی۔ تو بات کرنے کا سخن دل نواز اور جاں پرسوز، پیشن ہونا چاہیے۔ پیشن اگر آپ کے اندر نہیں ہے، وہی والی بات، تو پھر آپ کے پاس اوپر جب وہ آتی ہیں نا، مصیبتیں آتی ہیں، تو آپ سروائیو نہیں کر پاتے۔ تو وہ جو اسٹرینتھ سے زیادہ نا آپ کو پیشن چاہیے ہوتے ہیں، جنونیت، پاگل پن، کہ یار نہیں یہ کرنا ہے۔ اور وہ پھر وہ پاگل پن آپ کو کہیں نہ کہیں، قائد اعظم کی مثال آپ لے لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ظاہر ہے ایک ڈیوائن ایلیمنٹ تھا، مسلسل وہی آ رہی تھی، سپورٹ تھی، سارا کچھ تھا، تو اس گرے ہوئے حالات میں بھی وہ آگے بڑھتے چلے گئے، اور پھر ظاہر ہے the best ever man walk the face of the earth، تو ان سے تو کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن جو آپ کے ریسنٹ فنومینا کے اندر قائد اعظم کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ یار وہ بس ایک دفعہ ٹھان لی کہ یہ کرنا ہے تو پھر کرنا ہے، بس پھر یہ نہیں دیکھا کہ کیا ہوا۔ خرم بھائی، یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے انسان کو سٹریس یقینی بات ہو جاتا ہے، تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ سٹریس مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں لیڈرز؟ یار وہ اس میں کیا کہتے ہیں، ایک میں بھی کیا تھا، نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، تو بالکل ذہن سے نکل گیا۔ تو ان کے پاس وہ ایک آیا بندہ، انہوں نے کہا یار ملک کے حالات خراب ہو گئے ہیں، تو واصف علی واصف صاحب، واصف علی واصف صاحب۔ تو اب یہ جواب آپ کے سامنے ہے نا واصف علی واصف صاحب کا، کہ یار بھائی نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں، نہ آپ نے کیا ہے، تو پھر اس کے بارے میں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹھو چائے پیو۔ تو بس یہی ہے میرا مطلب اس حوالے سے کہ جو چیز آپ کر نہیں سکتے نا۔ اچھا، اس کا دوسرا میرا ایک، میں نارملی لوگوں کو بتاتا بھی ہوں کہ یہ کہہ دینا تو آسان ہوتا ہے نارملی، جیسے واصف صاحب نے کہا کہ مطلب کہہ تو دیا انہوں نے، لیکن یہ کہ یہ عام لوگ کو نہیں کر پاتے اس کو نا، بالکل کہ یار اچھا ٹھیک ہے، نہیں بالکل ہی نو کیئر کنڈیشن میں چلے جائیں، تو پھر بھی سوچتے ہیں انسان۔ تو اس کو
سوچنے کا حل یہ ہے کہ پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس وجہ سے آپ کو ٹینشنیں ہو رہی ہیں ان کی لسٹ بنا لیں، ایک ان کو لکھ لیں آپ اپنے ہاتھ سے. جب آپ لکھ لیں گے نا پوری کی پوری آ جائیں گی. پھر اس لسٹ میں سے یہ کریں، اس کی چھانٹی کریں ذرا کہ کون سی چیزیں جس کے بارے میں آپ کچھ کر سکتے ہیں، تو ان کو لسٹ کو ایک سائڈ پہ لکھ لیں. اور جس کے بارے میں ایک وہ لسٹ میں دوسری جو بقیہ جگہ رہ جائے گی وہ ساری وہ رہ جائیں گی جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ کے پاس 2 لسٹیں آ گئیں. جن کے پاس آپ کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں، اور جن کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے وہ تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو جب وہ آپ کرنا شروع کریں گے نا، تو جن کے بارے میں آپ کچھ کر سکتے ہوئے، تو وہ جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے نا، تو پھر وہ جب نکالیں گے نا وہ لسٹ جس میں کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس میں سے آدھی آٹومیٹیکلی ہو چکی ہوں گی، اور بقیہ جو آدھی ہوں گی اس کے بارے میں آپ کی کیپیبلٹی بن گئی ہوگی اور کہ اس کے بارے میں آپ کچھ کر سکتے ہوں گے. تو یہ ایکسرسائز کر کے دیکھ لیں کسی بھی وقت، تو آپ کو اس کا حل مل جائے گا اور ٹینشنیں غائب ہو جائیں گی. یہ کدھر چلے گئے بھائی؟ چلو جی، میرا خیال ہے شاید کنیکشن جو ہے نا وہ ان کا وہ ہو گیا ہے ڈسکنیکٹ. تو اب مجھے آخری جو ٹاپک جو آخری کوشچن کیا تھا ٹینشنوں کے حوالے سے، میں وہی بات کر اس کو تھوڑا سا ذرا اور ایکسپینڈ کر دیتا ہوں. عموماً جو ٹینشن جس طریقے سے حوالے سے ہم لے رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بہت اچھی مثال میں آپ کو اس طریقے سے، جیسے کسی فرد نے، خاص طور پر مردوں کے ساتھ ہوتا ہے، آپ بہت کسی حوالے سے کسی ایسے سچویشن میں آ گئے جس میں آپ کو لوگوں کا قرضہ لینا پڑا، یعنی آپ فائنینشلی بہت زیادہ مطلب اس ساری سچویشن کے اندر آ گئے، انڈر برڈن ہو گئے. اس کے دوران میں آپ کے اوپر قرضہ چڑھتا رہا، اور اس قرضہ چڑھنے کے نتیجے کے اندر آپ نے کسی سے 1 لاکھ روپیہ لیا، کسی سے 5 لاکھ روپیہ لیے، کسی سے 10 لاکھ روپیہ لیے، اور وہ کیونکہ آپ پیسہ لیتے رہے وہ چڑھ گیا. پھر اس کے بعد آپ اس سچویشن سے تو نکل آئے، لیکن آپ بہت زیادہ لوگوں کے مقروض ہو گئے. جب آپ لوگوں کے مقروض ہو گئے تو اس سے پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ آپ الٹیمیٹلی وہ آپ نے پیسہ لوٹا، مطلب واپس بھی کرنا تھا لوگوں کا. تو جب لوگوں کا پیسہ واپس کرنا تھا تو مسلسل آپ کو وہ لوگ تنگ کرنا شروع ہو گئے. جب وہ تنگ کرنا شروع ہوئے تو اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ ٹینشنیں ہو گئی اس حوالے سے، اور مسلسل آپ اس ٹینشن کے اندر گھومتے پھرتے رہے. آپ تو غائب ہی ہو گئے، رضوان میں مجھے بٹھا گئے یہاں پہ. وہ آپ کا اچھا ہو گیا، آپ کنٹینیو کرتے رہے. وہ بیچ میں یہ نا لائن تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی اور میں باہر چلا گیا اسٹوڈیو سے. ابھی میں دوبارہ انٹر ہو گیا ہوں. چلے گڈ ہے. تو میں ذرا اس کے اوپر ایکسپینڈ کر رہا تھا کہ ٹینشن نہیں لینی. تو اس میں جب آپ نے وہ لوگوں سے پیسے لیتے رہے، اب وہ مسلسل آپ کو تنگ کرنا شروع ہو جائیں گے وہ لوگ کہ یار پیسے واپس کرو. اس کے اندر آپ کو مسلسل ٹینشن میں مسلسل وہ بہت سے لوگ ایون خودکشی کر لیتے ہیں اس ساری سچویشن کے اندر، کیونکہ وہ ہینڈل نہیں کر پاتے اس ٹینشن کو، اس اسٹریس کو. تو اس کا سمپل ایک طریقہ، جیسے میں نے وہ کہا کہ بھائی پہلے تو یہ کریں کہ آپ اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آپ اس ساری سچویشن کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ نے یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ یار میں کون سی ایسی ایکٹیویٹی کر کے اس سے پیسے بنا سکتا ہوں جس کو پیسے سے میں واپس کر سکوں لوگوں کو. تو پھر آپ چھوٹی موٹی کوئی جاب کر، مطلب آپ نے کوئی بہت بڑی جاب کی ہوتی ہے اس لیے آپ وہ 1000 روپے والی 1000 روپے دن کی جاب نہیں کر سکتے، یا آپ 500 روپے دن کی جاب نہیں کر سکتے. یہی ہے 15,000 روپے مہینے کے ملیں گے، 500 روپے کی جاب. آپ کہیں پہ جا کے کھڑے نہیں ہوتے. تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو یہ سوچیں کہ آپ چھوٹی جاب بھی کر سکتے ہیں، آپ ٹیکسی بھی چلا سکتے ہیں، آپ کسی جاب کے اوپر جا کے سیلس مین بھی بن سکتے ہیں اور شام کو 500 روپے کا نوٹ لے کے آ سکتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیں تو کم از کم 15,000 روپے تو آئیں گے نا مہینے کے اینڈ پہ. تو وہ مہینے کے اینڈ پہ آپ لوگوں کو واپس کرنا شروع کر سکتے ہیں. تو پھر ایک لسٹ بنا لیں اس کے اندر کہ یار میں نے اتنے پیسے واپس کرنا ہے لوگوں کو، یہ جو چھوٹا رقم ہے اس کو واپس کروں گا. آپ عموماً کیا کرتے ہیں کہ آپ بالکل لوگوں سے منہ چھپاتے ہیں، ان کی کالوں کا جواب نہیں دیتے جب آپ کو پیسے دینے ہو، نمبر بند کر دیتے ہیں، نمبر بند کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اور پھر ٹینشنوں میں آ جاتے ہیں، پھر لوگ آپ کے پیچھے بھاگتے ہیں وغیرہ وغیرہ. پاکستان کے اندر تو رواج ہی بہت وہ ہے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہیں اللہ تعالیٰ کی اس بتائی ہوئی بات کے اوپر عمل کریں کہ یار کسی کو اگر قرض دیا ہے تو اس کے اوپر ذرا آسانی کرو اور بلکہ معافی کر دو اگر وہ اس کے اندر ہے، اس سچویشن کے اندر ہے. تو اگر اس قسم کی سچویشن ہے تو پھر اس میں کم کرنے کی کوشش کریں، لوگوں سے بات کریں، ان کو کہیں کہ یار
اچھا میں کام کر رہا ہوں, مجھے 6 مہینے چاہیے, مجھے 2 سال چاہیے, مجھے 5 سال چاہیے. تو اس طریقے سے آپ ٹینشن سے نکل سکتے ہیں اس کے کچھ کر کے. یہ ہے. خرم بھائی, جمپ اسٹارٹ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس کے اندر بہت سارے اسٹارٹ اپس آپ نے ان کو اکٹھا کیا. اسٹارٹ اپس ویری اسمال ٹو لارج اسکیل تک آپ گئے, اور اب آپ انویسٹ پاکستان کے نام سے کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے. مجھے یہ بتائیے گا کہ میرے جیسے جو بندے ہیں جو کہ ابھی تک وہ انٹرپرینورشپ کو دیکھتے تو بڑے اچھے ہیں اور وہ سہانے خواب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے, لیکن وہ جو ہمت ہوتی ہے نا بزنس مین کی, کیونکہ ہم جابین ہیں, بچپن سے جاب دیکھی, خود بھی گھر میں بھی دیکھی اور خود بھی جاب ہی شروع ہو گئے. بزنس جب بھی کیا تو لوگوں نے ڈرایا بھی, اور جن کے ساتھ کیا انہوں نے لوٹا بھی. تو میرے جیسے بندے کیسے اس میں حوصلہ کر کے جمپ لگا سکتے ہیں جمپ سٹارٹ کے ساتھ؟ یار دیکھیں, سب سے پہلے جو ہے نا وہ ایک مطلب اگر کسی کو, میں ساروں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے پہلے بزنس نہیں کیا نا تو سب سے پہلے تو بزنس کرنا سیکھیں. بزنس الٹیمیٹلی 2 طریقے سے ہوتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز بنائی ہے تو آپ اس کو بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پروفٹ میں. آپ نے ایک چیز بنائی, آپ نے کوئی بھی مطلب مگا بنایا, کوئی پلیٹ بنائی, کوئی گلاس بنایا, آپ نے خود بنایا ہے, تو آپ نے کسی کو بیچ دیا. آپ نے کہا یار یہ لو, یہ میں نے بنایا ہے, یہ بیچ دیا, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں کسی سے بنی بنائی ایک چیز لوں اور اس کو پروفٹ پہ بیچ دوں. آپ نے کیا, اور اس میں ویلیو انہینسمنٹ بھی کر سکتے ہیں آپ. مثال کے طور پر آپ نے کیا کہتے ہیں ایک بکری لی, اس کو 1 سال اور بڑا کیا اور اس کو پروفٹ پہ بیچ دیا, تو آپ نے ویلیو بھی انہینس کی اور آپ نے پروفٹ بھی کمایا. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے صرف اور صرف ایک چھلی لی تھی, یا میں نے کچھ ویجیٹیبلس خریدی تھیں, منڈی سے میں نے اٹھائی اور اس کو پروفٹ پہ لے جا کے بیچ دیا. اس میں ویلیو انہینسمنٹ آپ نے نہیں کی. اس میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ ویلیو انویسٹمنٹ آپ کسی بھی چیز کے اندر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اس کی پیکنگ اچھی کرتے ہیں, اس کے اندر کوئی سبزیوں کو آپ نے پیک کر دیا, آپ نے جو وہ چھلی تھی اس کے دانے اتار کے اور اس کو پیک کر کے ایک باکس کے اندر اس کو بیچ دیا. بھنڈیاں تھیں تو آپ نے اس کو کاٹ کے صاف کر کے ایسے پیکٹ میں رکھا کہ اب کسی نے اس کو کیا کہتے ہیں دوبارہ جا کے گھر کاٹنے کی ضرورت نہیں, آپ سیدھے اس میں اپنی پتیلی میں ڈالیں گے. جو اس طرح کی ویلیو انویسٹمنٹ آپ کر کے, تو اس سے آپ کو پروفٹ بھی آپ کما سکتے ہیں. ویسے کہ ویسے ہی لے جا کے بیچ دیا تو آپ کا پروفٹ کم ہوگا, ویلیو انہینس کریں گے تو پروفٹ زیادہ ہوگا. تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر کام کرنا چاہیے. امیجن کریں کہ آپ کو 5,000 روپے سے زیادہ کا بزنس نہ کریں اگر آپ نے کبھی نہیں کیا تو, کہ میں 5,000 روپے سے کون سا بزنس کر سکتا ہوں. تو 5,000 روپے سائڈ پہ کریں اپنے, کہ یار اس سے ان 5,000 روپے کو میں نے 10,000 روپے میں کنورٹ کرنا ہے. جب آپ 10,000 روپے میں کنورٹ کر لیں تو پھر سمجھیں کہ یار میں نے پہلا اسٹیپ کیا. پھر وہ آپ کے پاس 10,000 روپے ہوا, اچھا اب اس کو میں ان 10,000 روپے کو میں نے 50,000 روپے میں کنورٹ کرنا ہے. بے شک آپ کو سال لگ جائے, بے شک 6 مہینے کے اندر یہ آپ کر لیں, بے شک 2 سال لگ جائے. یہ جب آپ کر لیں گے تو پھر کوئی سوچیں کہ یار میں نے کوئی بزنس کرنا ہے. لائک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک سٹیپ ہے اس کے اوپر آپ چلیں, بجائے یہ کہ آپ ایک لمبا جو ہے وہ چھلانگ لگا دیں اور ایک اچھی خاصی انویسٹمنٹ لے کے تو ایک بزنس شروع کر دیں. اسٹارٹ فرام دا ویری بگننگ. ایسا ہی ہوتا ہے نا یار. آپ کو مطلب سب سے پہلی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کو بیچنا آنا چاہیے. مطلب کسی بھی بزنس میں اگر آپ کو جو مرضی آپ کر لیں, آپ کو بیچنا آنا چاہیے. اب اگر آپ کو بیچنا ہی نہیں آتا, آپ نے کبھی بیچا ہی نہیں ہے کوئی چیز, آپ بہت ہی انٹروورٹ ہو, آپ شائع ہو, آپ کو بیچنا ہی نہیں آتا ٹیکنیکس کا, تو پھر آپ کیسے بیچو گے اس کو؟ سمپل سی بات ہے. ویری گڈ. خرم بھائی, اب جمپ سٹارٹ کے حوالے سے بتا دیجیے گا مجھے کہ جو لوگ اس کے ساتھ جمپ سٹارٹ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, اگر تو وہ بزنس مین ہے ظاہر ہے وہ تو پھر انٹرپرینورشپ کے پلیٹ فارم سے جڑیں گے. جو بزنس مین نہیں ہیں وہ کس طرح جمپ سٹارٹ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں یا کام کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے؟ دیکھیں کئی کیٹیگریز ہیں. ایک تو آپ کا اسٹارٹ اپ ہو تو آپ ایز اے اسٹارٹ اپ اپلائی کر سکتے ہیں. جب آپ ایز اے اسٹارٹ اپ اپلائی کریں گے تو آپ کیا کس لیے کریں گے؟ وہ اس لیے کریں گے کہ آپ بہت سے ایسے لوگوں سے ملیں گے نیٹ ورک میں, کچھ جس میں سے انویسٹرز بھی ہیں, جس میں سے خود ایگزسٹنگ بزنس مین بھی ہیں, کچھ انٹرپرینورز بھی ہیں جو آپ کو اس کی ویلیو دے سکتے ہیں. آپ اگر ایس ایم ای ہیں تو آپ اپنے بزنس کو اسکیل کرنا چاہیں گے. وہ اسکیل کس طریقے سے کریں گے؟ کیونکہ جمپ اسٹارٹ کا ایک گلوبل نیٹ ورک ہے, تو آپ اس نیٹ ورک کے ذریعے سے گلوبلی گرو کر سکتے ہیں. یہ ہے.
پھر اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں اگر آپ پروفیشنل ہیں کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو نیٹ ورک مل جائے گا, آپ بہت سے لوگوں سے ملیں گے, ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کو کنونس کر لیں کہ یار آپ کو یہ کرنا چاہیے, آپ کو بھی بزنس میں آنا چاہیے, تو آپ ان کے ساتھ مل کے آپ کو کوئی ایونیوز نکلیں. پھر اس کے علاوہ بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں, زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہمارے ایونٹس میں آتے ہیں وہ الٹیمیٹلی ہوتے ہیں کہ یار اچھا ہم بھی جا کے کچھ وہاں پہ سیکھیں, کچھ پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پھر اس کے علاوہ کچھ لوگ جمپ اسٹارٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کئی چیزیں ہیں. ہم لوگوں کی سوشل میڈیا کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے, والنٹیئرز ہیں. ابھی بلکہ اس ایونٹ کے فوراً بعد ابھی اگلے 20 منٹ میں ہمارا کانفرنس کال ہے تقریباً 150-200 والنٹیئرز کی جو یونیورسٹی پاکستان پہ کام کر رہی ہے, تو ان کی ساری والنٹیئر میٹ اپ ہے, تو اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا ہر چیپٹر کا ایک وہ ہے باڈی ہے, اسلام آباد ہے, کراچی ہے, لاہور ہے, بیڈفورڈ ہے, میلبرن ہے, لنڈن ہے, نیو یارک ہے, شکاگو ہے, یہ سارے چیپٹرز ہیں. اس کی چیپٹرز کی ٹیم ہے, تو اس ٹیم کے اندر آپ مطلب شامل ہو سکتے ہیں. آپ کے شہر میں اگر جمپ اسٹارٹ کا چیپٹر نہیں ہے تو آپ وہاں پہ چیپٹر شروع کر سکتے ہیں. تو اس بہت سے طریقے ہیں جس کے تحت آپ گرافک ڈیزائنر ہیں, آپ جمپ اسٹارٹ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, آپ ساتھ چل سکتے ہیں. آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, آپ اس کے اوپر چل سکتے ہیں. آپ ویڈیو اچھی بنا سکتے ہیں, تو ہمیں وہ ویڈیوز بنوانی ہے, وہ چاہیے تو وہ کر سکتے ہیں. اس طرح کی بہت سی چیزوں کے اندر آپ جو بھی آپ کی ایکسپرٹائز ہے اس کے حساب سے اگر آپ والنٹیئر کرنا چاہیں جمپ اسٹارٹ کے ساتھ تو وہ کر سکتے ہیں. زبردست. اب آخر پہ ایک وہ ذاتی سوال جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ جب ختم ہو جاتے ہیں سوالات تو پھر ایک ذاتی نوعیت ہے جس کو کہتے ہیں کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. آئی ایم بینگ این امپلائی اینڈ آف اے گورنمنٹ آرگنائزیشن, تو میں کیسے جمپ اسٹارٹ کے ساتھ کر سکتا ہوں کام؟ ہاؤ کین آئی جوائن خرم زبیری ا برانڈ؟ یار جیسے میں نے رضوان بھائی کہا نا کہ وہ اگر فرض کریں آپ جس شہر میں ہیں وہاں پہ چیپٹر نہیں ہے تو وہاں پہ چیپٹر کریٹ کر لیں. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں اگر کوئی ریموٹلی کام ہو سکتا ہے تو بہت سی چیزوں پہ, جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم کوئی 150 بندہ ریموٹلی ہی کنیکٹ ہو رہا ہوگا, وہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ایک کانفرنس کال کے اندر ہی وہ ساری فزیکلی ہم لوگ مل رہے ہوں گے. تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اپنے علاقے میں. اصل پرپز جو ہے ہم نے بھائی ویلیو ایڈ کرنی ہے, کس طریقے سے ہم پاکستان کی اکانومی کو اوپر بڑھا سکتے ہیں. تو آج کل تو دور اکانومی کا ہے, اگر کسی ملک نے ترقی کرنی ہے اور کسی ملک نے ایک لیڈرشپ رول پلے کرنا ہے پوری دنیا کے اندر, تو وہ اکانومی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے, وہ ملٹریلی نہیں ہو سکتا, وہ کسی اور دھانس دھوند سے نہیں ہو سکتا, دھاندلی سے نہیں ہو سکتا. تو یہ, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر فوری طور پر کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ یار میں کس رول کے اندر کام کروں گا, تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ انسان چلنا شروع کر دیتا ہے, خود ہی رول نکل آتے ہیں. زبردست. خرم بھائی آپ کا بہت شکریہ, اور پرسنلی میں آئی فیل آنرڈ کہ میری آپ سے بات ہو رہی ہے لائیو, اور آپ نے مجھے ٹائم دیا, اور میں اس بات کو اپنے لیے اعزاز سمجھوں گا کہ میں جمپ اسٹارٹ کے ساتھ کسی بھی پلیٹ فارم پہ اور کسی بھی سپورٹیو رول میں کام کر سکوں. اٹ ول بی این آنر فار می, اینڈ تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ رضوان بھائی. آپ کو سب سے پہلے تو اپنی ہمارے ایک جمپ اسٹارٹ فیملی ہے اس میں ذرا انکلوڈ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر دیکھیں کہیں پہ بھی کسی بھی حوالے سے رول پلے کرنا شروع کرتے ہیں. That's it. کسی بھی جگہ اینٹ کی ضرورت ہوگی تو ہم انشاءاللہ کندھا پیش کر دیں. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. تھینک یو, بہت شکریہ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.